السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کیا حال ہے جی؟ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ شیخ صاحب یہ جو ویڈیو میں نے بھیجی ہے کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ علی مرزا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجا ہے جہلم کے جہلمی مرزا جہلمی کی۔ اہل حدیث فرقے کی موت ایک حدیث سے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اس خبیث کی خباثت ہے اور اس کے منہ کی بھڑک ہے۔ اہل حدیث تو حدیث سے ہی ہے، اہل حدیث کا وجود حدیث سے ہی ہے، تو اہل حدیث کی موت حدیث عمار سے کیسے ہوگی؟ اگر اہل حدیث کی موت حدیث عمار سے ہوتی نا کہ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی تو اس ظالم اور خبیث سے کوئی پوچھے، ہاں جی، اگر حضرت امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ باغی تھے یا باغی جماعت کے سربراہ تھے تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمن حضرت امام مولا حسن ابن علی علیہ السلام معاویہ سے صلح کیوں کرتے ہیں اور حکومت معاویہ کو سپرد کیوں کرتے ہیں؟ ہیں جی، باغیوں سے لڑا جاتا ہے یا باغیوں سے صلح کی جاتی ہے؟ باغیوں سے لڑا جاتا ہے یا باغیوں کو حکومتیں سپرد کی جاتی ہیں؟ پھٹے منہ اس خبیث کا، تو یہ نیری بک بک کر رہا ہے جی، ہیں جی۔ اہل حدیث کی موت نہ تو حدیث سے ہونے والی ہے نہ حدیث عمار بن یاسر سے ہونے والی ہے۔ اہل حدیث کے متعلق علی مرزا جہلمی کا یہ کہنا کہ اہل حدیث کی موت حدیث عمار سے ہو گئی، اگر اہل حدیث مر چکے ہیں تو مرے ہوئوں کو تو شریعت نے چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ علی مرزا اپنے ہر لیکچر میں اہل حدیث کے متعلق بک بک کرتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ تو کبھی آپ نے کسی کتے کو دیکھا ہے کہ وہ کسی مردے کے اوپر بھونکنا شروع کر دے؟ بقول علی مرزا جہلمی حدیث عمار بن یاسر سے اہل حدیث کی موت ہو گئی تو یہ اپنے برف کی فیکٹری میں بیٹھ کر اہل حدیث پر کتے کی طرح بھونکتا کیوں ہے اور بک بک کیوں کرتا ہے؟ اس کے بقول تو اہل حدیث مر چکے ہیں، ہاں جی۔ آپ کے آس پاس ایک بندہ موجود ہی نہ ہو اور پھر آپ اس کو آوازیں دیے جا رہے ہو اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث۔ او بھائی، اہل حدیث تو آپ کے بقول مر چکے ہیں، تو برف خانے کی چھت پر بیٹھ کر پھر اہل حدیث پر بھونکنا کاہے کا؟ کتے کی طرح اہل حدیث پر زبان کیوں نکالنے کا؟ اہل حدیث تو مر چکے ہیں۔ تو یہ بے وقوف اور خبیث کا یہ خبث باطن ہے۔ اہل حدیث کی جان حدیث سے ہے، اب وہ حدیث بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، وہ حدیث عمار ہو یا کوئی اور حدیث ہو، اہل حدیث کی جان حدیث سے ہے۔ اہل حدیث سے یا حدیث عمار سے نہ مرنے والے ہیں نہ مرے ہیں۔ علی مرزا کا اہل حدیث پر بھونکنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اہل حدیث زندہ ہے۔ مثال دے دوں آپ کو، گلی محلے کے اندر فقیر لوگ مانگنے آتے ہیں یا ملنگ بندے صدا لگا رہے ہوتا ہے نا، تو جو آوارہ کتے ہیں وہ ان ملنگوں پر بھونکتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ چلو شاید کہیں جہلم میں کسی نے دیکھا ہو، آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ گلی بالکل خالی ہے جی اور کتا بھونکنا شروع کر دے؟ رات میں تو کتے بھونکتے ہیں چمکتے دمکتے تاروں کو دیکھ کر، اور رات میں کوئی گلی محلے میں ملنگ آتا نہیں ہے۔ دن کا ٹائم ہو، گلی بالکل سنسان اور خالی پڑی ہو اور کتا جو ہے وہ بھونکنا شروع کر دے، تو آپ کے گھر کے باہر اگر کتا بھونکے نا، اس بات کی نشانی ہے کہ گلی میں کوئی موجود ہے۔ یہ چلو ہم بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر عمران خان صاحب کا بنی گال ہے، بہت بڑا رقبہ ہے نا۔ اب عمران خان صاحب نے کتے بھی رکھے ہوئے ہیں یا بڑے بڑے لوگوں نے ویسے کتے رکھے ہوتے ہیں، تو ایسا ہے کہ آپ اپنے گھر کے کمرے میں ہیں اور گھر میں موجود صحن کے اندر کتا بھونکنا شروع کر دے،
آپ کو فوراً الارم ہو جائے گا کہ ہو نہ ہو گلی میں کوئی ہے یا کوئی بندہ میرے گھر کے سین میں ہے، تبھی تو کتا بھونک رہا ہے۔ آپ فوراً سے دروازہ کھول کر باہر آؤ گے یا جو ہے وہ کھڑکی سے باہر جھانکو گے کہ میرا کتا، میرا ڈاگی کیوں بھونک رہا ہے، باہر کوئی نہ کوئی تو ہے۔ خامخواہ کتا بھونکتا ہے؟ نہیں بھونکتا بھائی۔ سنسان گلی ہو، کتے جو ہے وہ آرام سے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے آرام فرما رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی گلی کے اندر کوئی انٹری کرتا ہے فوراً کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو علی مرزا کا اہل حدیث پر بھونکنا، علی مرزے کا اہل حدیث پر بک بک کرنا، جہلم کی برف کی فیکٹری سے بھونکنے والا یہ کتا ڈاگ اہل حدیث پر بھونکتا ہے، معلوم ہوا اہل حدیث کی موت نہیں ہوئی بھائی، اہل حدیث زندہ ہے۔ اہل حدیث کو کسی ماں نے وہ بیٹا جنا ہی نہیں ہے کہ جو اہل حدیث کو مارے اور اہل حدیث کی موت کر دے کہ لیو جی میں نے اہل حدیثوں کو مار دیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ بھونک بھونک کر چاہتے یہ ہیں کہ ہم نا اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ کا نور تو ان کی پھونکوں سے نہیں بجھنے والا۔ کیا ایسا ہے؟ اب بتائیے، ان کی پھونکوں سے اللہ کا، یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، یہ اہل حدیث، یہ ان کی موت تو نہیں ہو سکتی ہے۔ پھونکے مار 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 کر، پھو پھو کر کر کے جو ہے وہ ان کا اپنا گلا تو ضرور بیٹھ جائے گا، لیکن بحمد اللہ و بفضل اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے نا، یہ اللہ کے نور قرآن پر عمل کرنے والے اہل حدیث نہیں ختم ہو سکتے۔ کافر بھی یہی چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لیکن اللہ واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں، منافقوں یا جہلم کی برف فیکٹری پر بیٹھے ہوئے کتے کو جتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو مثال میں نے کیا دی ہے، سمجھنا اچھی طرح، اور یہ آپ کو اس جواب کی ویڈیو پر بھی نظر آ رہا ہے۔ کتا آدمی کے پیچھے بھونکتا ہے یا کتا بلی پر بھونکنا شروع کر دے گا، گلی محلے میں کوئی آدم زاد آ گیا کتا بھونکنے لگ جائے گا، کتے کو بلی نظر آئی کتا بھونکے گا، کتا بلی پیچھے دوڑے گا۔ علی مرزا کا اہل حدیث پر برف فیکٹری کی چھت میں بیٹھ کر بھونکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حدیث کی موت نہیں ہوئی، ہاں جی۔ اور ان علی مرزا جیسے لوگوں کی بک بک کرنے سے اہل حدیث کی موت ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل حدیث کو مارنے کے لیے بڑے بڑے آئے تھے، ہاں جی، لیکن الحمدللہ اہل الحدیث احمد ابن حنبل کی صورت میں زندہ رہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اہل حدیث کی موت کی تمنا کرنے والے اور اہل حدیث کو مارنے کی کوشش کرنے والے بڑے بڑے آئے، لیکن اہل الحدیث مالک ابن انس کی صورت میں زندہ رہے، اہل الحدیث نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کی صورت میں زندہ رہے، اہل الحدیث شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی صورت میں زندہ رہے، اہل الحدیث ابن قیم کی صورت میں زندہ رہے، اہل الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری کی صورت میں زندہ رہے، اہل الحدیث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی صورت میں زندہ رہے، اہل الحدیث شاہ اسماعیل شہید کی صورت میں زندہ رہے، اہل الحدیث سید احمد شہید کی صورت میں زندہ رہے، اہل الحدیث یزدانی شہید کی صورت میں زندہ رہے، اہل الحدیث علامہ احسان علیہ ظہیر شہید کی صورت میں زندہ رہے رحمت اللہ و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ علی مرزا بک بک کرتا رہے گا، یہ جہلم کا کتا بھونکتا رہے گا، اہل الحدیث علامہ ساجد میر کی صورت میں زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، اہل الحدیث حشام اور ابتسام الہی ظہیر کی طرح زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، حافظہم اللہ تعالی۔
ان کتوں کے حصے میں صرف بھونکنا ہے، اور جہلم کے اس ڈاگ محمد علی مرزا جہلمی کو جہلم کے بازار میں برف خانے کی چھت پر بھونکنے کا موقع میسر ہے۔ کتوں تم بھونکتے رہو، اور اہل حدیث دنیا کو اللہ کے نور سے، کتاب و سنت کی روشنی سے منور فرماتے رہیں گے۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کسی کے حصے میں اہل حق پر بھونکنا آتا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی پاک اور پوتر ہستی پر بھونکے، اسے دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ وہ صحابہ کے وارث اہل حدیث پر اسے بھونکنے سے روکے۔ اس علی مرزا بد نصیب کے حصے میں بھونکنا ہی ہے تو یہ سو بھونکتا رہے۔ اب اللہ بہتر جانے کہ اس کی اپنی روح گندی ہے فقط، یا اس کی اپنی روح فقط جو ہے وہ گندی ہے، یا اس کے ڈی این اے کے اندر کوئی خباثت، کوئی ملاوٹ ہوئی کہ اس کتے کے حصے میں بھونکنا آیا ہے، سو یہ کتا بھونکتا رہے۔